السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد آپ حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اچانک ایک ایسا موضوع اتوار کے دن رکھنے کا کیا جواز ہے۔ آج کے دن بلوغ المرام کا درس ہمارا ہوتا ہے، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپگنڈا کی حقیقت کے عنوان سے آج کا یہ درس رکھا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ، اور اچانک یہ درس ہوا ہے۔ کل ایک بلاگ مارا ہے شیخ بلاگ کے نام سے سوال جواب کا، اس میں ایک بھائی نے سوال کیا، بلکہ ایک مرزا جی ہیں ان کا ویڈیو بھیجا، اور وہ مرزا جی بہت مشہور ہیں، معروف ہیں، یوٹیوب کی دنیا میں، سوشل میڈیا میں کافی معروف ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جیسے وہ مشہور ہے ایسے وہ بھی مشہور ہیں۔ مشہور ہونا کسی کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے، ورنہ ایک ایسی بھی شخصیت ہے جو بہت مشہور ہے، جو ہم سب کے ساتھ ہے۔ ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ اس سے قبل میں نے ایک جواب دیا تھا ایک سوال کا، اور شاید موجود ہو یوٹیوب پہ، کہ وہ کتاب رکھ کے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد ابتدا میں بڑی اچھی باتیں، دل کو لبھانے والی باتیں، اور پھر جب کچھ فالوور ہو گئے تو اب مسالک کی باتیں، اور مسالک میں بھی مسلک اہل حدیث بہت اچھا مسلک ہے، جماعت بہت اچھی ہے، لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن علماء بہت خراب ہیں ان کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے شکاری اسی وقت شکار کر سکتا ہے جب کہ چوکیداری ہٹ جائے، نگرانی ہٹ جائے۔ علماء یہ عقیدہ کی نگرانی کرنے والے ہیں، عمل کی نگرانی کرنے والے ہیں، تو اب علماء کی جب برائی کریں گے عوام متنفر ہو جائے گی علماء سے، تب شکار آسان ہو جائے گا۔ اب دھیرے دھیرے کلی ان کی کھل رہی ہے، ان کے فالوور بھی ان سے الگ ہو رہے ہیں، اور یہ شخص پہلے تو علماء کے دامن تک پہنچا، غریبان تک پہنچا، اور اس کے بعد پھر کچھ اور جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے غریبان کو چاک کرنے کی کوشش کی، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے غریبان تک اس شخص کا ہاتھ پہنچ گیا، اور ان میں سر فہرست سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اس ویڈیو میں بڑے برہم نظر آتے ہیں۔ ذکر کیا علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی کتاب مجموع الزوائد کا ذکر کیا، امام بزار رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس میں ایک حدیث ہے لیکن اس میں نام نہیں ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو 3 لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ پر بیٹھے ہوئے پر لعنت، اس کے ہانکنے والے پر لعنت،
اور مہار پکڑنے والے پہ لعنت۔ نام کسی کا نہیں ہے، نہ مجموع زوائد میں ہے، امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور نہ ہی مسند بزار میں ہے۔ اب یہ اتنے برہم ہوئے، کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان اماموں سے، آپ نے نام کیوں نہیں لکھ لیا؟ یہ دین کی کون سی خدمت ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ دین کی کون سی خدمت ہے؟ واہ صاحب بڑے خدمتگار ہیں دین کے، یہ وہ ائمہ جن میں امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حیثمی، علامہ بزار، ان کو یہ نہ صرف لقمہ دے رہے ہیں بلکہ ڈانٹنے کے انداز میں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان اماموں سے، یہ دین کی کون سی خدمت ہے کہ آپ نے نام نہیں ذکر کیا ان تینوں کا؟ تب پہنچتے کہاں؟ یہ جو کتاب ہے انساب الاشراف، اس کو میں نے نکالا ہے، امام احمد بن یحییٰ بن جابر البلازری کی کتاب ہے۔ پورا نام نہیں لیا، کہا دیکھیے لیکن بلازری نے تینوں کا نام لکھا۔ اب میں کوڈ ورڈ میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کوڈ ورڈ اس لیے استعمال کیا انہوں نے کہ ظاہر ہے کہ اگر نام لے لیں گے سیدنا معاویہ کا، ان کے والد ابو سفیان کا، اور حضرت معاویہ کے بھائی یزید ابن ابی سفیان کا رضی اللہ عنہ اجمعین، تو ہو سکتا ہے کہ خیر نہ ہو۔ تو کا کوڈ ورڈ میں سنیے، امیر شام ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے بھائی ہیں۔ اب امیر شام سے کون مشہور ہے یہ تو جانتے ہیں لوگ نا، وہاں تک تو ذہنیت پہنچی جائے گی۔ بلادری کو میں نے جب دیکھا، یہ بلادری کی کتاب انساب الاشراف کو دیکھیے، اس شخص نے ڈنڈی کیسی ماری، صرف بلادری کا نام لیا، نہ اس کی سند ذکر کی، کچھ نہیں، اور نہ اس پر جو علماء نے بحث کی ہے اس کا ذکر کیا کہ وہ روایت کیسی ہے جس میں ان تین شخصیات کا نام ہے۔ اور اس سے قبل میں عرض کروں کہ بلازری جو ہیں یہ مورخ ہیں، جغرافی ہیں، ٹھیک ہے، اور مورخ جب تاریخ مرتب کرتا ہے، اس سے قبل میں نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے، آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ تاریخ جو ہے یہ بہت مشکل علم ہے، الجبرا ہے، جیومیٹری ہے، حساب ہے، نحو ہے، صرف ہے، اس کے قواعد متعین ہیں، معروف ہیں، نتیجہ بھی اس کا معروف ہے، 2 4 ہی ہوگا، 2 8 نہیں ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ بہت مشکل علم ہے۔ اس میں کیا ہے، آدمی اپنے وجہت نظر سے جو اس کا موقف ہے اس کے حساب سے تاریخ سازی لوگوں نے کی ہے، اور جب اسلامی تاریخ ہو تو اور زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ لوگ مسالک و مذاہب میں بٹ گئے۔ اب جو جس مسلک کا ہے اس نے اس کی حمایت میں تاریخ سازی کی، لوط ابن یحییٰ ابو مخنف جس کو کہتے ہیں، اسی طرح واقدی کو متروک الحدیث کہا گیا، لوط ابن یحییٰ کو رافضی، یشتم الصحابہ لسان المیزان میں ہے، وَيَرِنِ مَوْضُوعَاتَ عَنِ الثِّقَاتِ، یعنی رافضی ہے، یہ صحابہ کرام کو گالی دیتا تھا اور ثقہ راویوں سے موضوع روایتیں نقل کرتا تھا، روایت کرتا تھا۔ تو اب تاریخ میں تاریخ تبری ہے، لوط ابن یحییٰ ابو مخنف جس کی کنیت ہے، 585 روایتیں، جبکہ سنی عالم ہیں امام تبری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن وہ بری ذمہ ہو گئے اپنے مقدمہ میں یہ کہہ کر کے کہ ہم نے جیسی روایت پہنچی نقل کر دی، ہم نے چھان بین نہیں کی ہے، قاریوں پہ چھوڑ دیا کہ پڑھنے والے چھان بین کریں سند کی، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سند کی تحقیق کریں۔ یہی حال امام بلازری کا ہے، انہوں نے انساب الاشراف میں یا اسی طرح تاریخ البلدان وغیرہ جو تاریخ انہوں نے مرتب کی تو وہ پڑھنے والوں پہ چھوڑ دیا۔ اب دیکھیے یہ روایت اگر آپ فیس بک پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو ملے گا کہ لوگوں نے ڈنڈی ماری ہے، لیکن یہ تو اصل کتاب ہے۔ دیکھیے، حدثنا خلف قال حدثنا عبد الوارث بن سعید بن جمحان عن سفینة مولى ام سلمة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان جالسا فمر ابو سفیان على بعیر ومعه معاویة واخ له احدهما يقود البعير والآخر يسوقه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الحامل والمحمول والقائد والسائق، وہی جس کی طرف مرزا جی نے اشارہ کیا کہ اللہ کی لعنت، تو حامل یہاں تو اونٹنی پر بھی ہے، محمول جس کو سوار کیا، جس پر حامل جو سوار جس پر سوار کیا گیا، قائد جو ہانکنے والا ہے، مہار پکڑے ہوئے ہے، جو سائق جو ہانکنے والا، یہ عبارت ہے۔ اب اس میں دیکھیے
خلف تو امام بلادری کے استاذ ہیں، لیکن اب یہ خلف کون سے ہیں یہاں یہ نہیں ہے۔ ان کے بعد جو راوی ہے عبد الوارث بن سعید بن جمحان، فیس بک پہ آپ جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے عبد الوارث بن سعید عن سعید بن جمحان، جبکہ اصل عبارت میں کیا ہے؟ عبد الوارث بن سعید بن جمحان عن سفینہ مولا ام سلمہ، کہ عبد الوارث بن سعید بن جمحان یہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا ہے، جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے۔ یعنی عبد الوارث ڈائریکٹ روایت کرتا ہے کس سے؟ حضرت سفینہ سے۔ فیس بک میں جو روایت ہے، یہ اصل کتاب کی روایت میں پڑھ رہا ہوں، جو فیس بک میں روایت ہے اس میں کیا ہے؟ عبد الوارث بن سعید عن سعید بن جمحان، تو سعید بن جمحان صدوق راوی ہیں، بعض لوگوں نے ثقہ بھی ان کو کہا ہے بعد میں جرح و تعدیل نے، لیکن یہ عبد الوارث جو ہے یہ مجہول ہے، اور اس کا سماع سفینہ سے ثابت ہی نہیں ہے۔ عبد الوارث بن سعید بن جمحان کا سماع حضرت سفینہ سے ثابت نہیں ہے، یعنی سننا ثابت نہیں ہے۔ تب یہ ڈائریکٹ جب سفینہ سے روایت کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اب یہ حضرت جو برس رہے ہیں جناب وہ اماموں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اماموں سے کیوں؟ وہ ائمہ حدیث تھے نا، تو دیانت کا تقاضا یہی تھا کہ جو روایت امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں جو بغیر نام کی روایت نقل کی ہے اس میں انہوں نے کہا رجالہ ثقات، حالانکہ اس میں بھی مجاہیل ہیں، لیکن کہا انہوں نے رجالہ ثقات، تو جن کو ثقہ سمجھا انہوں نے نقل کیا۔ یہ روایت اگر واقعی قابل اعتنا ہوتی، قابل اعتبار ہوتی محدثین کے نزدیک تو نقل کرتے اس کو۔ بلاسری تو مورخ ہیں، اور مورخ کو جو روایت جیسی ملی نقل کرنے کا عادی مورخ ہوتا ہے، انہوں نے نقل کر دیا، اور آپ لے اڑے صرف بلادری کہہ کر کے، قطعاً یہ درست نہیں۔ یقین جانیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دامن تقدس کو جو تار تار کرتا ہے وہ اپنے انجام کی خیر منائے۔ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، ابو توبہ ربیع بن نافع الحلبی ہیں، وہ کہتے ہیں تاریخ دمشق میں، امام ابن عساکر کی کتاب ہے اور جلد نمبر 59 ہے، صفحہ نمبر 209 ہے، اور روایت البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ سے روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابو توبہ ربیع بن نافع الحلبی، معاویۃ ستر لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ جو ہیں، معاویۃ ستر، یہ پردہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے، اصحاب رسول کے لیے کیا ہے؟ یہ ان کی حیثیت پردہ کی ہے۔ فمن کشف سترہ، ایک روایت میں فیدہ کشف الرجل السترہ، جب آدمی پردے کو چاک کر دے گا، اجترأ، تو جری ہو جائے گا، جرات اس کی اور بڑھ جائے گی، کس کے اوپر؟ علی من وراءہ، جو پردے کے پیچھے ہے۔ حضرت معاویہ کو پردہ قرار دیا، دیگر صحابہ کرام کو پردے کے پیچھے جو ہیں وہ قرار دیا۔ ابو توبہ ربیع بن نافع حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ فَإِذَا كَشَفَ الرَّجُلُ السِّتْرَ، جب آدمی کھول دے گا پردے کو، چاک کر دے گا پردے کو، اجترأ، تو جب اس تک پہنچ گیا پردے تک، اس کو چاک کر دیا اس نے، تو جو پیچھے پردے کے ہیں جری ہو جائے گا ان کے دامن کو بھی چاک کرنے کا۔ یہی مرزا جی کر رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو عالم بھلے کہتے ہوں، وہ سند بھی ان کے پاس کیوں نہ ہو، بڑی بڑی ڈگریاں کیوں نہ ہو، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو حرزہ سرائی کرتے ہیں، جو دریدہ دہنی کرتے ہیں، جو ان کے دامن تقدس کو تار تار کرتے ہیں، وہ یہی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ابن عباد حنبلی کہتے ہیں کہ یہ حب صحابہ کا معیار ہے، میزان ہے۔ صحابہ سے ہمیں محبت ہے، علامت کیا ہے اس کی؟ معیار کیا ہے؟ میزان کیا ہے؟ کیسے تولا جائے ہماری محبت کو صحابہ کرام کے تعلق سے، اگر ہم محبت صحابہ کے دعوے دار ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین؟ تو ابن عباد حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام وہ کیا کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے؟ وَهُوَ الْمِيزَانُ فِي حُبِّ الصَّحَابَةِ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کی محبت کے تعلق سے کیا ہے؟ یہ میزان ہے، وہ مفتاح الصحابہ، اور یہ کنجی کی حیثیت ان کی ہے صحابہ کے تعلق سے۔ یہ قول ان کا موجود ہے شذرات الذہب فی اخبار من ذہب میں، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 279 ہے۔
تو دیکھیے دو جلیل القدر ہستیوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا فرمایا، اور بھی اقوال ہیں سیدنا معاویہ کے تعلق سے اس طرح سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو خلیفہ خامس کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں ان کے تعلق سے، ما رأیت عمر بن عزیز ضرب انسانا قط، میں نے عمر بن عزیز کو کبھی کسی انسان کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا، الا انسانا، مگر ایسا انسان اس کو مارا انہوں نے، شتم معاویہ تا، جس نے معاویہ کو گالی دی، فإنہ ضربہ بالاسوات، کوڑوں سے مارا، اسواتا۔ البدایہ والنہایہ میں یہ موجود ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی جو میں نے آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، جو مہاجر و انصار میں سبقت لے جانے والے ہیں، دین میں سابق ہیں، اول ہیں، اور وہ جو اخلاص کے ساتھ، اتبعوہم بإحسان، اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، تین گروہ صحابہ کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے۔ سابقون الاول مہاجرین، سابقون الاول انصار، دو گروہ، تیسرا گروہ وہ کہ جس نے ان کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان تینوں گروہوں کے لیے ایسے باغات تیار کر دیے ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہمیشہ ہمیش، ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے یہ۔ تینوں گروہوں کو اللہ رب العزت نے رضا کا سرٹیفکیٹ دیا۔ ٹھیک ہے، سیدنا معاویہ السابقون الاولون میں نہیں ہیں، حقیقت ہے، لیکن والذین اتبعوہم میں تو ہیں، تیسرے گروہ میں تو ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے سال اسلام لے آئے تھے، دل سے قبول کر لیا تھا، لیکن اظہار نہیں کیا تھا۔ اپنی والدہ محترمہ ہند بنت عتبہ سے کہا تو انہوں نے کہا دیکھنا تمہارے باپ کو خبر نہ ہونے پائے ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ اظہار کب کیا؟ فتح مکہ کے سال۔ پوری تاریخ اٹھا کے، شیعی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سنی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، بڑے بڑے مارکے ہوئے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، یہ عظیم جنگیں ہوئی نا، 10,000 کا لشکر جرار غزوہ خندق میں موجود ہے، مکہ والے لے کر کے آئے ہیں، ابو سفیان سرکردگی کر رہے ہیں۔ کہیں بھی نہیں ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے خلاف کسی جنگ میں شرکت کی ہو، تلوار لے کر کے آپ کا مقابلہ کیا ہو۔ تو صحابی رسول ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا گیا کہ سیدنا معاویہ یہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ کتنی پڑھتے ہیں؟ 1 رکعت۔ تو فرمایا کہ دعہ فإنہ صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑو ان کو، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے۔ اور اس کے معنی بات صحیح بخاری ہی کی روایت میں ہے، انہ فقیہ، وہ فقیہ ہے، 1 رکعت وتر ثابت ہے نا، 1 رکعت انہوں نے پڑھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان سے کہا گیا وہ تو 1 ہی رکعت پڑھتے ہیں معاویہ۔ تو ایک حدیث میں کیا کہتے ہیں، بخاری کی حدیث میں صحب النبی، صحابیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ دوسری روایت مان بعد ہے، انہو فقیہ، وہ فقیہ ہے، یعنی جو عمل کر رہے ہیں وہ درست ہے، ان پر اعتراض نہ کرو۔ اور جامع ترمذی کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برادر نسبتی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی، اللہم اجعلو ہادیا مہدیا وہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، یعنی ہدایت دینے والا، مہدی بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پائیں۔ حسن درجے کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کا نام لیا، سلسلہ الصحیحہ میں امام البانی رحمۃ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، صحیح روایت، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما،
حساب کا علم عطا فرما اور عذاب سے محفوظ کر دے، عذاب سے بچا لے معاویہ کو رضی اللہ عنہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ کیا ہم ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں سوچ سکتے ہیں کہ جن کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہو ان پر لعنت بھیجیں گے کہ اللہ کی لعنت ہو نعوذ باللہ؟ کہاں ہے مرزا جی، کہاں ہے؟ کیا یہ روایتیں ان کی نظر میں نہیں ہیں؟ کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ان کی نظر میں نہیں ہے؟ اور ان کی ایک آدھ کلپ سنیے، اس میں مانتے ہیں کہ صحابی ہیں۔ اب صحابی کی بات چلی ہے تو ظاہر ہے کہ لغوی معنی بھی ایک ہوتا ہے ساتھی کے معنی میں، بعض لوگ یہی معنی لے کر کے سیدنا ابو ہریرہ محدث امت کو بھی نہیں چھوڑا ہے، ایک عالم ہے صاحب اسی لکھنؤ میں، ان کو تک نہیں چھوڑا اور کہا صحابی تو منافق بھی تھے اور صحابی تو مرتد بھی ہو گئے تھے۔ جو مرتد ہو گیا، جو منافق ہو گیا، صحابی کی تعریف اس پر صادقی نہیں آتی ہے۔ حافظ رضی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ صحابی وہ خوش نصیب جس نے حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور حالت ایمان میں اس کی وفات ہوئی ہو۔ منافق حالت ایمان میں تو نہیں ہوتا نا، دل میں کفر ہے، زبان پہ کلمہ ہے، وہ منافق ہے۔ اسی طرح جو مرتد ہو گئے حالت ایمان میں ان کی وفات نہیں ہوئی، تو جو صحابی کی تعریف ہے ان پر کہاں منطبق ہو رہی، ان پر کہاں فٹ ہو رہی، ان پر کہاں بیٹھ رہی ہے؟ اور تم نے لفظ صحابی کو لے کر کے کہہ دیا کہ منافق۔ بے شک اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن ابی بن سلول کے تعلق سے، جب اس نے یہ کہا تھا کہ ہم عزت دار لوگ ہیں اور مدینہ پہنچنے دو ان ذلیلوں کو، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو کہا تھا رضی اللہ عنہم مدینے سے باہر کر دیں گے۔ صحابہ کرام کی تلواریں نیام سے باہر آ گئی، ان کا اپنا مومن بیٹا عبداللہ، انہوں نے تلوار نکالی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول میرا باپ اتنا گستاخی اس نے کی ہے، اگر آپ نے اس کے قتل کا فیصلہ کیا ہے مجھے کہیے، میں اس کی گردن آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، چھوڑو اسے، اگر میں آج قتل کا حکم دے دوں گا تو لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو مار رہے ہیں، اب یہاں بھی ساتھی ہے تو ظاہر ہے جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں تو لغوی اعتبار سے وہ ساتھی تو ہیں ہی، لیکن موت حالت نفاق میں ہوئی ہے تو وہ صحابی تو نہیں ہے۔ تو اس طرح سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی لوگوں نے کافی چھیٹا کشی کی ہے۔ کہتے ہیں وہ حکم دیتے تھے، یہ حقیقت سنیے پروپگنڈے کی، وہ اپنے لوگوں کو کہتے تھے ممبر سے لعنت کرو نعوذ باللہ علی پر اور ان کے لوگوں پر، اہل بیت پہ۔ کیا ایسی روایت نہیں ہے؟ لیکن راویوں کو ذرا دیکھیے، وہ نہج البلاغہ ہو یا یعقوبی کی کتاب تاریخ یعقوبی ہو یا اور ان کی جو کتابیں ہیں، اس میں لوط ابن یحییٰ ابو مخنف راوی موجود ہے جس کے بارے میں میزان الاعتدال میں امام نبی رحمۃ اللہ نے فرمایا رافضی یشتم الصحابہ یروی الموضوعات عن الثقات، رافضی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالیاں دیتا تھا اور ثقہ راویوں سے موضوع گھڑی ہوئی روایتیں بیان کرتا تھا۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیس بشیء، کچھ نہیں ہے، وہ اس میں موجود ہے۔ ہاں ایک روایت صحیح مسلم کی ہے جو بڑے کر و فر کے ساتھ مرزا جی بھی پیش کرتے ہیں، ان کے ہمنما بھی پیش کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت، لیکن غلط محمل میں لیتے ہیں، غلط مفہوم اس کا نکالتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن، یہ حضرت سعد بن وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما منعک ان تسب ابا تراب، تمہیں کس چیز نے روکا کہ ابو تراب کو پر سب نہ کرو؟ اب لفظ سب پا گئے تو لے اڑے۔ سب کے معنی بے شک گالی کے بھی ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے نا، ایک ایک لفظ کے 100 معنی 200 معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے لفظ مستراح ہے، مستراح کے معنی آرام گاہ کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک عبارت ہے اور علماء جانتے ہیں، عربی کی بات کتابوں میں موجود ہے کہ خرجت من غرفۃ النوم وذهبت الى المستراح۔ میں جامعہ اسلامیہ فیضاب میں وہاں سے فراغت کے بعد فوراً مدرس ہو گیا تھا، تو اس عبارت کا میں نے ترجمہ کیا بچوں کے سامنے کہ میں آرام، یہ جو سونے کا کمرہ ہمارا ہے اس سے نکلا اور بیت الخلاء گیا۔ خرجت من غرفۃ النوم وذهبت الى المستراح۔ غرفۃ النوم کیا ہے؟ سونے آرام گاہی تو ہے، وہ آدمی سوتا ہے جہاں، وہ آرام گاہی تو ہے۔ تو بعض بچوں میں سے بعض نے کہا کہ وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کیا مستراح کے معنی تو آرام گاہ کے ہوتے ہیں، مولانا نے ایسا ترجمہ کیسے کر دیا؟
ہم نے لغت کی کتاب منگوائی، ہم نے کہا دیکھو مستراح کے معنی بیت الخلاء کے بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ میں آرام گاہ سے نکلا اور آرام گاہ میں گیا، یہ تو تحصیل حاصل بے معنی ہے نا، کہ آرام گاہ سے نکلے پھر نکلنے کی ضرورت ہی کیا تھی بھائی؟ جب وہ آرام گاہ میں تھے ہی تو وہاں سے نکل کے پھر آرام گاہ میں گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو سیاق و سباق سے معنی متعین ہوتا ہے۔ تو سب کے معنی صرف گالی دینے کے نہیں ہوتے، سب کے معنی تنقید کرنے کے بھی ہوتے ہیں، جرح کرنے کے بھی ہوتے ہیں، صرف گالی دینا نہیں ہوتا ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں صحیح بخاری ہی کے حوالے سے، حدیث نمبر 2411 ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں استب رجلان، دو لوگوں نے آپس میں سب کیا، رجل من المسلمین، مسلمان ایک آدمی تھا، ورجل من الیہود، اور یہود کے ایک آدمی تھا۔ فقال المسلم، مسلم نے کیا کہا؟ والذی استفا محمدا علی العالمین، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں پہ منتخب کر لیا۔ وقال الیہودی، اور یہودی نے کہا والذی استفا موسیٰ علی العالمین، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا والوں پہ منتخب کر لیا۔ اس سب کی تشریح ہو گئی نا، استبا، دونوں نے آپس میں سب کیا، تو یہ جو ایک دوسرے پہ نقد کیا اس کی تشریح ہے کہ مسلم نے یہ کہا اور یہودی نے یہ کہا۔ آگے دیکھیے صحیح بخاری ہی میں حدیث نمبر 3705 ہے، اور میں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے، خلفائے راشدین والی کتاب میں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عہد مسعود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے درمیان خمس کا جو مال تھا وہ تقسیم ہوا تھا اہل بیت میں، وہ لے کر کے نزاع ہوا، لڑائی ہو گئی۔ یہ دونوں کہاں پہنچے؟ دربار فاروقی میں، اپنے دشمن کے پاس کوئی فیصلہ کے لیے جاتا ہے، پہنچے، موجود تھے حضرت عثمان غنی، دیگر اور صحابہ کرام موجود تھے۔ جانتے ہیں الفاظ کیا ہیں؟ قال ابن عباس، لمبی حدیث ہے، لمبی حدیث ایک صفحہ سے زیادہ میں ہے۔ قال ابن عباس، محل استشہاد کا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اقضی بینی و بین الظالم، میرے اور اس ظالم کے درمیان آپ فیصلہ کر دیجیے۔ سیدنا علی کو ظالم کہا۔ آگے سنیے، استبا، دونوں نے ایک دوسرے پہ سب کیا، تو ہم کیا کہیں کہ حضرت علی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ لعنت بھیجی نعوذ باللہ، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لعنت بھیجی سیدنا علی پہ؟ نہیں، یہ جو لڑائی ہے آپس کا جو اختلاف، اس کو بھی سب کہتے ہیں، تو تکار کو بھی سب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو عربی میں تو تکار سے بات کرنے کو بھی سب کہتے ہیں۔ اور بعض شارحین حدیث کہتے ہیں، اور امام نووی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے شرح مسلم میں، کہ سعد بن ابی وقاص سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ سوال کیا تھا کہ ما منعک ان تسب ابا تراب، کس چیز نے آپ کو روکا ہے ابو تراب کو؟ تو وہ دیکھنا چاہتے تھے، چونکہ سعد بن وقاص کسی طرف نیوٹرل تھے نا، بعض صحابہ کرام نہ سیدنا علی کی طرف تھے رضی اللہ عنہ، نہ سیدنا معاویہ کی طرف تھے رضی اللہ عنہ، وہ نیوٹرل تھے، وہ کسی کی حمایت میں نہیں تھے۔ جب یہ اختلاف ہوا، اور اختلاف کی تاریخ معلوم ہے، کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے، شہادت عثمان سے جو فتنہ شروع ہوا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کے گھرانے کے تھے، انہوں نے خون بہا کا مطالبہ کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مجبوری تھی۔ جو لوگ قتل عثمان میں شریک تھے، جو لوگ شہادت علی میں ابھی میں آتا ہوں شریک تھے، وہ ایک ہی گروہ تھا، بعد میں جو خارجی بنا وہ سبائی گروہ تھا۔ تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر ان کے دل میں کیا ہے، یہ نہ ہماری طرف ہے نہ ادھر ہے۔ تو سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، تین چیزوں کی وجہ سے میں یہ فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہیں سیدنا علی کی، میں نہیں کہہ سکتا کچھ ان کے بارے میں، ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ پھر فضیلت ذکر کی کہ ایک غزوے کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نائب بنایا تھا مدینے پہ، سیدنا علی نے اعتراض بھی کیا تھا، اس کا جواب میں نے دیا ہے، جو علی مردا نے باقاعدہ اس کو اچھالا ہے لے کر کے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کیونکہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری حیثیت میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے کہ ہارون کی حیثیت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھی، میرے وزیر ہو تم، یہ فضیلت ہے نا۔ تو اس طرح سے انہوں نے بیان کیا۔ تو ایک یہ ہے کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے دل میں کیا ہے، تو سوال کر لیا۔ بعض شارحین حدیث کہتے ہیں کہ مداعبت، یعنی
مزاح کے طور پہ کہہ رہے تھے. جیسے ہوتا ہے نہیں کہ دو لوگوں میں ارے بھائی آپ تو کچھ کہتے ہی نہیں ان کو, آپ تو کچھ کہتے ہی نہیں ان کو. تو آپ دیکھیے جو معنی کسی صحابی رسول کے تعلق سے فٹ ہو سکتا ہے وہ فٹ نہ کر کے اپنی گالی کی طرف لے آئے جو خود گالی دیتے ہیں. یہ گالی دے رہے تھے اور اس سے لعن طعن نکال لیا وہ ابو مخرف لوط بن یحییٰ کی روایت کو لے کر کے. اور آگے بڑھیے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6141 ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تو ابھی تک کسی نے کوئی حرزہ سرائی نہیں کی, کسی نے نہیں کی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں, مہمان آئے, ایک تھے یا کئی ایک تھے, گھر والوں سے کہہ گئے ان کی ضیافت کرنا, اور شام تک اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لگے رہے. آئے جب تو پوچھا گھر والوں سے, حضرت عبد الرحمن بن بکر راوی اس حدیث کے ہیں, پوچھا کہ مہمانوں کو کچھ کھلائے پلائے کہ نہیں. تو ان کی اہلیہ نے کہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ پوچھا تو تھا لیکن منع کر دیا کھانے سے. فغضبا, حدیث کے الفاظ غضبا, غضبناک ہو گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیوں غضبناک ہو گئے؟ کہ مہمان تو پوچھو کہ تو کہے گا کہ بھئی تواضع کے طور پہ کہ نہیں کھائیں گے, آپ کو کھانا پیش کرنا چاہیے تھا. یہی بس نہیں کیا, غضبا وسبا, اب اس سب کو کیا کریں گے, لعن طعن کرنے لگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں پہ, بیوی پہ, اپنے بچے پہ. نہیں, تو سب کا معنی جہاں جو فٹ ہو رہا ہے وہاں وہی فٹ کرنا چاہیے. اب تم نے اپنی مطلب براری کے لیے صحیح مسلم کی روایت لے لی, اور رافضی بھی روایت پیش کرتے ہیں, اور رافضی تو لوط بن یحییٰ منخف کی روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ ممبروں سے ایک روایت اس پردے کے کوئی ثابت کر دے صحیح روایت کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں کو اور اپنے خطبہ کو حکم دیتے تھے کہ جا کر کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے گھر والوں کو, اہل بیت کو گالیاں بکیں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ میں جو اختلاف تھا اس اختلاف کی نوعیت کیا تھی. کیا دل سے محبت ایک دم نکل گئی تھی؟ نہیں, اختلاف کی نوعیت وہی تھی. شہادت عثمان سے جو فتنہ شروع ہوا, سبائیوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, مصر و کوفہ اور بصرہ سے لوگ چڑھ کر کے آئے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ کے کہنے پہ سیدنا معاویہ نے خون بہا کا مطالبہ کر دیا. ان کے بھائی لگتے تھے, ان کے خاندان کے تھے. سیدنا علی کی مجبوری تھی, اور بڑی شرط صدق بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ان کی فضیلت, چونکہ صحابہ میں بھی فرق مراتب ہے نا, ہم اگر کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء کس کو, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے, سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب لیکن ہم سیدنا معاویہ کو باغی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ یہ مجتہد تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجتہد قد یخطئ قد یصیب, مجتہد کبھی خطا کرتا ہے کبھی درست بات کہتا ہے. فإن أصاب فله أجران, اگر درست بات اس کی ہے تو ڈبل اجر ملے گا. وإن أخطأ فله أجر واحد, اور خطا اگر کر گیا تو ایک اجر. تو سیدنا معاویہ تو معجور ہیں, ان کو اجر ملا اللہ کے دربار سے, اور ان کے خلاف پردہ سرائی کرنے والے کہاں ہیں, اپنا ٹھکانہ سمجھ لیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ دیکھیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا شہادت عثمان سے, اور جس کی پاداش میں جنگ جمل بھی ہوئی, جنگ صفین بھی ہوئی. جنگ جمل میں صرف اشارہ کرتا چلوں کہ جنگ جمل میں جانتے ہیں سیدنا ابو طلحہ اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ باقاعدہ صلح کی پیشکش لے کر کے آئے تھے. ٹھیک ان کا موقف یہی تھا کہ بدلہ لیا جائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے تھے, اور بات طے ہو چکی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے, سمجھوتا بھی ہو گیا تھا. لیکن یہ جو سبائی اور بعد میں جو خارجی بنے یا جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے, ان میں ایک گروہ شروع سے لگا ہوا تھا انتشار اور اختلاف کے لیے. تو رات ہی میں انہوں نے پتھر بازی شروع کر دی. کس کی طرف سے آ کر کے, زبیر بن عوام کی طرف سے آ کر رضی اللہ عنہ ان کے. اب سیدنا علی کی طرف کے جو لوگ تھے پڑاؤ ڈالے ہوں گے رات, انہوں نے سوچا کرے صاحب انہوں نے دھوکہ دیا, ابھی تو میٹھی میٹھی باتیں کر کے گئے ہیں دن میں کہ بھئی ہم لوگ آپس میں نہ لڑیں, خون نہ بہائیں ایک دوسرے کا, اور دیکھو انہی کی طرف سے حملہ ہو گیا. حملہ آور کون تھے؟ یہی تھے. پھر گتھم گتھا ہوئے. جنگ صفین میں بھی یہی ہوا. جنگ صفین میں جب حکم بنانے کی باری آئی, نوبت آئی, اور
کافی خون بہہ گیا دونوں طرف سے. تو یہ ہوا جو ارباب حل و عقد سے تھے صحابہ کرام میں رضی اللہ عنہم اجمعین کہ بھی کتنا خون بہے گا آخر. آپ لوگ بیٹھیے, حکم متعین کر لیجیے, ایک حکم سیدنا علی کی طرف سے, ایک حکم سیدنا معاویہ کی طرف سے. وہ حکم جو فیصلہ کرتے دونوں کو, دونوں راضی ہیں, سیدنا علی بھی راضی ہیں اور سیدنا معاویہ بھی راضی ہیں. حضرت موسیٰ عشری سیدنا علی کی طرف سے ہیں حکم, عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ان کی طرف سے ہیں. لیکن یہ کیسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیتے؟ یہودیت کے پیٹ سے نکلے ہوئے لوگ یہ کیسے آخر برداشت کر لیتے کہ یہ اتحاد ہو جائے؟ اتحاد ہو جاتا, ایک دم ممکن تھا. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ہی امیر کے خلاف بغاوت کر دی اور قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیا, ان الحکم الا للہ, حاکمیت تو صرف اللہ کی, ہم اللہ ہی کو حاکم مانیں گے. خارجیوں کا یہی طریقہ واردات ہے, وہ قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا لیں گے اور اس پر دیوار کھڑی کرنا شروع کر دیں گے. سیدنا علی ظاہر ہے سمجھوج والے تھے, اہل علم تھے, صحابی رسول تھے. انہوں نے کہا کلمۃ حق نورید بہ الباطل, یہ جو کلمہ تم کہہ رہے ہو یہ حق ہے, قرآن کی آیت ہے, لیکن جو مراد تم لے رہے ہو یہ باطل ہے. اللہ نے تو خود قرآن میں حکم دیا ہے حکم بنانے کا. وہ جہاں میاں بیوی کا اختلاف ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب ظاہر ہے کہ طلاق سے پہلے جو مرحلہ ہے 3-4 مرحلہ کا ذکر کیا, اس میں ایک مرحلہ کیا ہے؟ فَابْعَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا. ایک حکم کہاں سے اٹھے؟ شوہر کی طرف سے, اور ایک حکم بیوی کی طرف سے بھیجو. یہ دو حکم جو فیصلہ کر دیں دونوں مان لیں میاں بیوی. قرآن میں سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا اللہ کے وسلم کے بارے میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. آپ کے رب کی قسم ہے یہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنا لیں. کس کو حکم بنانا؟ اللہ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ حکم کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس کو خوش دلی سے بطیب خاطر مان نہ لیں تب تک کہ مومن نہیں ہے. اللہ نے ایمان کی نفی کر دی ایسے لوگوں سے. یہ بھی تو آیتیں ہیں, لیکن نہیں, اپنے مطلب کی ایک آیت لی اور اڑ گئے. پھر بغاوت کی انہوں نے سیدنا علی کے خلاف, تو باغی جماعت وہ تھی, یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف خروج کیا ان خارجیوں نے, شیعوں نے, ان کے ایک جتھے نے. بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا صفایا بھی کیا نہروان کے مقام پہ, کچھ بچے اس میں کچھ, اور پھر وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. تو انہوں نے دونوں عظیم شخصیتوں کے درمیان صلح نہیں ہونے دی. وہ صلح کب ہوئی؟ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان ابنی ھذا سید, بے شک میرا یہ نواسہ سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ, اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو عظیم گروہ مسلمانوں کے جو ان میں صلح کرا دے. دونوں گروہوں کا کیا کہا؟ مسلمان کا, بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ. تو اور مسلم آپ فرما رہے ہیں اور مسلم پہ آپ لعنت بھیجیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. تو یہ خارجی دراصل یہی باغی ہیں. سیدنا معاویہ کے خلاف ایک اور نظام تراشی کی جاتی ہے. یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں یہ, نعوذ باللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے, امام بخاری نے دوسری کی روایت کو نقل کیا ہے, کتاب الجہاد میں بھی ہے اور کتاب الصلاۃ میں بھی ہے. اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ایک ایک اینٹ لے جاتے تھے مسجد تعمیر کے لیے, اور عمار بن یاسر 2-2 اینٹ لبنتین 2-2 اینٹ لے جاتے تھے کندھے پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا, ان کی پشت کو جھاڑا مٹی سے, کہا وَيْ عمار تقتل الفئۃ الباغیہ, افسوس عمار تجھے باغی جماعت قتل کر دے گی. عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ باغی جماعت عمار کو جہنم کی طرف بلائے گی. یدعونہ الی النار. یہ حدیث اپنی جگہ پہ صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, لیکن اس کو فٹ کہاں کیا جا رہا ہے؟ پروپیگنڈا دے کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے, انہوں نے کہا ارے عمار بن یاسر, اور جانتے ہیں اس حدیث کی روایت میں عمرو بن عاص بھی ہیں, اور عمرو بن عاص کی کس کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سیدنا معاویہ کی طرف.
تو حضرت عمرو بن العاص جانتے ہیں کہ عمار بن یاسر کا قتل باقی جماعت کرے گی تو وہ قتل کر سکتے ہیں یا ان کے لوگ قتل کر سکتے ہیں؟ نہیں. سیدنا معاویہ نے صفائی دی, کہا تم ہی لوگوں نے قتل کیا, الزام میرے سر دے رہے ہو. یہاں بھی یہی ہوا تھا, یہ خارجی جو بغض پالے ہوئے تھے دونوں طرف کے لوگوں سے, سیدنا علی سے بھی یہ عداوت رکھتے تھے, بظاہر ان کے ساتھ تھے, اور سیدنا معاویہ سے تو ان کو عداوت تھی ہی تھی. انہوں نے قتل کیا تھا عمار بن یاسر کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ان کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تقتلہ الفئہ الباغیہ, یہ باغی جماعت خوارج کی, خارجی کے معنی ہی باغی کے ہوتے ہیں. اور آئیے ذرا دیکھیں, کیا سیدنا معاویہ باغی تھے سیدنا علی کے؟ نہیں. ایک جماعت ابو مسلم خولانی کے ساتھ پہنچی سیدنا معاویہ کے پاس. ابو مسلم خولانی نے کیا کہا, حل تنازع علی ام انت مثلہ, علی رضی اللہ عنہ سے جو نزاع کیے ہوئے ہیں آپ ان کی مثل ہیں, ان کی طرح ان کے برابر ہیں. سیدنا معاویہ نے جانتے ہیں کیا اعتراف حقیقت کیا, اور کیا فرمایا, واللہ انی لاعلم, اللہ کی قسم البتہ میں جانتا ہوں, یعنی تاکید در تاکید ہے, انہ خیر منی, کہ علی مجھ سے بہتر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ افضل, اور مجھ سے افضل ہے, وہ احق بالامر منی, اور خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں. اس کے حقدار ہیں. ان کا ایک مطالبہ تھا کہ قاتلان عثمان سے بدلہ لے لیں, میں کوئی خلافت کا دعوے دار تھوڑی ہوں, میں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں خلیفہ ہوں علی کے مقابلے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہیں, میرا ایک مطالبہ ہے, ہمارا بھائی شہید ہوا ہے اور دندناتے پھر رہے ہیں یہ قاتلان حسین اور حضرت علی کے ساتھ ہیں, تو ہمارا مطالبہ ہے سیدنا علی سے کہ وہ ان سے بدلہ لے لیں. اتنی سی بات ہے, ہم نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا, ہم نے اپنے آپ کو ان سے بہتر نہیں سمجھا, نہ ان سے افضل ہم سمجھتے ہیں. حضرت جریر بن عبد الحمید کی روایت حضرت مغیرہ سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں لما جاء خبر قتل علی الی معاویہ, جب حضرت علی کی قتل کی خبر, ان کی شہادت کی خبر معاویہ کے پاس پہنچی, جعل یبکی, رونے لگے. فقالت امراتہ, ان کی بیوی نے کہا, اتبکیہ وقد قاتلتہ, آپ رو رہے ہیں اور آپ ان سے قتال کر چکے ہیں, آپ رو رہے ہیں ان کی شہادت پہ, ان کی موت پہ. فقال, تو کہا, فرمایا کیسے نے معاویہ نے, ویحک انکی لا تدری, وہ کہ مانے یہ کلمہ زجر ہے, ڈانٹتا ہے جب کوئی آدمی تو کہتا ہے لا تدری, تجھے نہیں معلوم, ما قد فقد الناس, کہ لوگوں نے کیا چیز گنوا دی ہے, کیا چیز کھو دی ہے, ما فقد الناس من الفضل والفقہ والعلم, علی کے اٹھ جانے سے فضل اٹھ گیا, فقاہت اٹھ گئی, علم اٹھ گیا, لوگوں نے علم کھویا ہے, فقاہت کھوئی ہے, فضل کھویا ہے. یہ کون اعتراف کر رہا ہے؟ سیدنا معاویہ. تو کچھ دل میں بغض ہے؟ نہیں. اور وہ واقعہ یاد کیجئے, تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی موجود ہے. ملک غسان, جس کو ملک الروم کہتے ہیں, غسان کا بادشاہ, اس نے جب دیکھا کہ ان دونوں کے درمیان اختلاف ہے, شدید اختلاف ہے, سیدنا معاویہ کے پاس خط بھیجتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ خلافت کے زیادہ مستحق ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے صاحب آپ کو تنگ کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, ایک اشارہ کیجئے کہ لشکر جرار آپ کی حمایت میں علی سے لڑنے کے لیے بھیج, اور علی کا سر آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے. یہ بھی الفاظ ملتے ہیں. سیدنا ایک روایت میں کہ سیدنا معاویہ رونے لگے اور اس کا خط جلا دیا, اور اس روایت میں کہ اس کی پشت پر لکھا, اور یہ خطاب نہیں کیا یا ملک المعدم. اس وقت روم کیا ہے, اس کی حیثیت سپر پاور کی, جیسے آج امریکہ ہے, کسی زمانے میں روس بھی تھا سپر پاور. نہیں کہا یا کلب الروم, اے رومی کتے, کیا کہا, اے روم کے کتے. کس کو کہا؟ سپر پاور کو. اے روم کے کتے, تیری جرات کیسے ہوئی علی کے خلاف مجھے ورغلانے کی؟ اللہ کی قسم, آج اگر علی تیرے خلاف اعلان جنگ کر دیں تو یہ معاویہ علی کے جھنڈے کے نیچے تجھ سے لڑے گا, اور تو لشکر کی بات کرتا ہے, اتنا عظیم لشکر ہم یہاں سے بھیجیں گے کہ تیری سرحد پہ جا کر کے لشکر ختم ہوگا. اسی قسم کا لیٹر لکھا سیدنا علی کو بھی, انہوں نے بھی یہی جواب دیا, دیکھیے کہ تو ہمارے اختلاف کو بھنانا چاہتا ہے, ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. آج اگر معاویہ تیرے خلاف اعلان جنگ کر دے تو علی معاویہ کے جھنڈے کے نیچے سے لڑے گا. دل میں کدورت تھی, عداوت تھی,
دشمنی تھی، نہیں، وہ اختلاف ایک سیاسی اختلاف تھا۔ دونوں مومن، ہاں سیدنا معاویہ سے سیدنا علی بدرجہ افضل، اور اس کا اعتراف خود سیدنا معاویہ کر رہے ہیں، واللہ انی لعالم ہوا خیر منی وافضل، اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے افضل ہے، اور خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ اعتراف۔ اب زندگی میں وہ اعتراف کر رہے ہیں، مرنے کے بعد نعوذ باللہ لعن طعن کروائیں گے کہ ممبر سے لعن طعن کرو علی پر۔ پھر دیکھیے ذرا، شجاع علی، بہادر علی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اسد من اسد اللہ علی، اسد اللہ الغالب علی، سب کچھ علی، بڑے بہادر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خانوادے کے لوگ بڑے جھلی، کیا برداشت کر لیتے کہ ممبر سے لعنت بھیجی جا رہی ہو باپ پہ اور اولاد برداشت کر لے؟ نہیں، کوئی ایک روایت گھڑی روایت کرنے والوں نے روایت، لیکن کہیں یہ ثابت نہیں کیا کہ ایک خطیب ممبر سے لعن طعن کر رہا تھا اور اہل بیت میں سے ایک گبرو جوان کھڑا ہوا اور اس نے گریبان پکڑ لیا، اس کو کھینچ لیا، کہیں ہے؟ تم بزدل بھی بنا رہے والے بیت کو، ایک طرف سیدنا علی پہ الزام، ان کے خلاف پروپیگنڈا، اور دوسری طرف اہل بیت کو بزدل سمجھ رہے ہو، کوئی بزدل تھا نعوذ باللہ کہ ممبر سے لعن طعن کیا جا رہا ہے ان کے باپ کو، ایک عظیم شخصیت کو، اور لوگ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا لوگوں نے۔ آج اگر ہمارے باپ کے خلاف، آپ کے باپ کے خلاف کوئی ممبر ہی سے کہنے لگے، برداشت کر لیں گے؟ قطعاً نہیں کریں گے، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو اہل بیت کے وہ گبرو جوان جو اس وقت موجود تھے کیسے برداشت کیا ہو؟ ظاہر یہ چھوٹ ہے، یہ گپ ہے۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ جیسے رافضی کذاب دجال کی گھڑی ہوئی بات ہے۔ ہاں ہمیں افسوس ہے کہ بعض سنی راویوں نے بھی اس کی روایت کو نقل کیا ہے، لیکن جرح بھی اس پر کی ہے محدثین نے، اس لیے ناقابل قبول ہے اس کی جرح۔ اب دیکھیے یہ جو خارجی تھے، انجام یہ کیا چاہتے تھے؟ یہ انجام یہ چاہتے تھے کہ اختلاف ہو، انتشار ہو مسلمانوں میں، اس کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ سیدنا عمر کی شہادت سے یہ چیز شروع ہوئی، ابو المجوسی نے یہودیوں کے کہنے میں آ کر کے خنجر مارا ان کو، شہادت عثمان کا سانحہ ہوا، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ کن کے ہاتھوں؟ وہ جو ابھی تک اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، وہ جو جنگ صفین میں آپ کے ساتھ تھے، جو جنگ جمل میں بھی آپ کی حمایت میں گئے ہوئے تھے، ان کا ایک جتھا خارجی ہو گیا۔ 3 لوگ مکہ میں بیٹھتے ہیں۔ کون لوگ؟ 3 لوگ مکہ میں بیٹھتے ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم رافضی خارجی، برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکر التمیمی، یہ بیٹھتے ہیں۔ کس لیے بیٹھتے ہیں؟ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے؟ تبلیغ کا کام ہونا؟ نہیں، ارے بھائی ہماری پیش نہیں چلی، عثمان بھی گئے، جنگ جمل بھی ہم نے کرائی، جنگ صفین میں بھی بڑا کردار نبھایا، لیکن پھر بھی ہم اپنے مقصد میں کما حقوق کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیوں نہیں ہو سکے؟ یہ 3 لوگوں کی وجہ سے۔ کون 3 لوگ؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو باقاعدہ طور پر صلح کے لیے تیار ہو چکے تھے اور سمجھ چکے تھے ان کی چالیں، تبھی تو خارجیوں کا صفایا کیا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمرو بن عاص جو مصر کے گورنر تھے، کہا جب تک یہ 3 موجود ہیں ہماری پیش نہیں چل سکتی۔ تب مشورہ کیا، سازش کی، کہا تینوں کو مارو ایک ساتھ، تینوں کو۔ ان بدماشوں کو دیکھیے، عبد الرحمن ملجم اور اس کے جو 2 ساتھی تھے، برق میں عبداللہ، عمرو بن بکر، مکہ میں مسجد حرام میں یہ سازش رچ رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں 17 تاریخ بھی متعین کر دی، اور فجر میں، چونکہ غلس میں نماز ہوتی تھی نا، یہ سنت بھی ہے، آج لوگ اس سنت سے پہلو طے کر رہے ہیں، تو غلس میں پہچانے بھی نہیں جائیں گے، اور زہر میں بجھا ہوا خنجر یا تلوار لے کے۔ عبد الرحمن ملجم نے کہا علی کا تو میں کروں گا کام تمام۔ برق بن عبداللہ نے کہا کہ معاویہ کا کام میں تمام کروں گا۔ عمرو ابن بکر نے کہا کہ عمرو بن عاص کا کام میں تمام کروں گا۔ بس ایک تینوں کو ختم کر دو، پھر اپنی ہی چلے گی۔ یہ سازش تھی، اور بڑی گہری سازش تھی، اور بڑی گندی سازش تھی۔ تاریخ اسلام نے اس کو بھی تو محفوظ کیا ہے۔
اس کو بیان کرتے ہوئے تمہارے لب کیوں تھرتھراتے ہیں؟ کلیجہ کیوں مسوستے ہو؟ کپکپی تو کیوں تاری ہوتی ہے؟ یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ ان سازشوں کی چالیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ خارجیوں کی واردات کیوں نہیں بیان کرتے؟ کبھی ان کو بھی تو بیان کرو۔ کیا صحابہ کرام کا دامن تقدس ہی ملا تھا تار تار کرنے کے لیے؟ کیا وہ پردہ ہی ملا تھا جس کے پیچھے صحابہ کرام کا جم غفیر ہے اس کو نوچنے کے لیے سیدنا معاویہ ہی ملے تھے؟ یہ بیان کیوں نہیں کرتے ہو کہ سازش رچی گئی؟ سیدنا علی کا قاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے بڑا مجرم، اس سے بڑا طاغی، اس سے بڑا باغی اس روئے زمین پہ کوئی ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ عبد الرحمن ملجم فجر کے وقت 17 رمضان تینوں نکلے اپنے اپنے مہم پر، یہ کامیاب ہو گیا۔ سیدنا علی فجر کا وقت ہے، نماز کے لیے کھڑے، مار دیا اس نے، زخم کاری تھا اور زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی، کچھ دن حیات تھے، 3 یا 4 دن، لیکن اس کے بعد وہ پکڑا گیا، وہ بھی کیفر کردار تک پہنچا۔ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کروایا جب وہ سریرہ رائے خلافت ہوئے۔ اب دیکھیے ادھر اس نے حملہ کیا، کامیاب ہو گیا۔ سیدنا معاویہ پر حملہ برق بن عبداللہ نے کیا، لیکن اوچھا حملہ تھا، یہاں ان کے کولے پہ زخم لگا، پھر وہ بھاگنے لگا، لوگوں نے پکڑ لیا۔ اس طرح سیدنا معاویہ بچ گئے۔ سیدنا عمرو بن عاص کیسے بچے رضی اللہ عنہ؟ بیمار تھے، انہوں نے اپنی جگہ پہ ایک دوسرے شخص کو بھیج دیا، خارجہ ابن حذافہ، جو پولیس محکمے کے فرد تھے، وہ امامت کے لیے گئے۔ تو اس نے عمرو بن بکر نے بیڑا جو اٹھایا تھا سیدنا عمرو بن عاص کو قتل کرنے کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو نہیں کر سکا، ان کے نائب کو قتل کر دیا، خارجہ ابن حذافہ کو۔ بعد میں پکڑا گیا تو سیدنا عمرو بن عاص نے کہا یہ تو مجھے مارنے آیا تھا، وہ تو بیچارے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو اس طرح سے انہوں نے حرکت کی ہے، یہ حرکت کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ سیدنا معاویہ بچ گئے، اور سیدنا معاویہ ظاہر ہے کہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ رب العزت نے وہ کام لیے ان سے، وہ کارہائے نمایاں انہوں نے انجام دیے کہ تاریخ کے اوراق میں آج بھی محفوظ ہیں، اور دشمن بھی اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ 20 سال تک گورنر ہے، 20 سال تک خلیفہ رہے۔ اور معلوم ہے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، حضرت حسن نے 6 مہینہ وہ خلیفہ رہے، بعد میں صلح کر لی سیدنا معاویہ سے، اور اس سال کو کیا کہا گیا؟ عام الجماعہ۔ کیا کہا گیا؟ عام الجماعہ، یعنی مسلمان سب اکٹھا ہو گئے، اتحاد ہو گیا، سب ایک جماعت ہو گئے۔ اور 20 سال تک، 1-2 سال نے 20 سال تک کہیں کوئی سورش نہیں اٹھی۔ خارجی یہ تو چاہتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ بڑے جیدار لوگ ہیں، سیدنا علی یہ دھن کے پکے ہیں، سیدنا معاویہ دھن کے پکے ہیں، عمرو بن عاص کو فراست بہت ہے ان کے پاس، سیدنا معاویہ کی سیاست بہت گہری ہے، اور یہ لوگ اگر رہے تو ہماری چال کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے بچا لیا ایک عظیم شخصیت کو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عمرو بن عاص کو، اور ان 2 عظیم شخصیتوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، تاریخ اور آپ الٹیے تو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اسلامی قلمرو کو انہوں نے بڑھایا۔ خراسان ہے اور اسی طرح سے سندھ تک پہنچے، اسلامی قلمرو، اسلامی مملکت میں وسعت ہوئی۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں جو ام حرام بنت ملحان کی جو حدیث ہے اس کو سچ کر دکھایا سیدنا معاویہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر پہ سوار ہوگا، سمندر کے راستے سے لشکر کشی کرے گا، جنت واجب ہوگی اس کو۔ ام حرام بنت ملحان کہتی ہے اللہ کے رسول دعا کر دیے میں ان میں سے ہو جاؤں، آپ نے انت منہم۔ پھر آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوگا، مغفور لهم، بخشا بخشایا ہے۔ وہاں کہا قد اوجبوا، صحابی رسول تھے سیدنا معاویہ نا، یہاں کا بخشا، یہاں بھی اس میں بھی کچھ صحابہ تھے، قد اوجبوا وہاں فرمایا، یہاں فرمایا مغفور لهم، بخشے بخشا ہے۔ ان میں کچھ خطا کار بھی تھے، صحابہ کے علاوہ بھی تھے۔ اب میں اس شخصیت کا نام لوں گا تو بہت سے لوگ چڑ جائیں گے، مرزا جی جیسے لوگ، دیکھو اس کو کہہ دیا کہ وہ تھا اس میں معاویہ کا بیٹا یزید،
حقیقت ہے، تاریخی حقیقت، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ فرمایا ام حرام بنت ملحان نے رسول دعا کر دیجیے میں اس میں ہو جاؤں، کہا نہیں انت من الاولین، فرمایا لا، کیا مطلب؟ پہلے ہی اس میں وہ وفات پا گئی تھی، تو موجود ہی نہیں تھی، تو کیسے دوسرے لشکر میں شریک ہوگی؟ پہلا بحری بیڑا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد مسعود میں کس نے تیار کیا؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنو امیہ سے بڑے کام لیے ہیں، ان میں سر فہرست سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے نا، عبد مناف پہ جا کر کے جو ہے نسب مل جاتا ہے سیدنا معاویہ کا۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، عمومی جو فضائل صحابہ اکرام کے ان میں تو شامل ہیں ہی، اور جو خصوصی فضائل ہیں ان کا ذکر میں نے کیا۔ اب ان کے خلاف جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں، ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ یہ سبائیوں کی چال ہے، یہ خارجیوں، طاغیوں اور باغیوں کی چال ہے، جنہوں نے سیدنا معاویہ کو بدنام کیا تاکہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن تاریخ کے اوراق کو اس طرح سیاہ کر دیا جائے کہ ان کے جو کارہائے نمایاں ہیں، ان کے وہ کارہائے نمایاں جو سنہری حروف سے لکھے جانے کے لائق ہیں، ان پر بھی پانی پھر جائے، ان پر بھی سیاہی پھر جائے۔ تو یہ سازش تھی۔ اور یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے، ایک عظیم سانحہ ہوا، سیدنا حسین کی شہادت مظلومانہ ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ان کو شہید کرنے والے باغی طاغی مجرم ہیں، اور میں کہتا ہوں لعنتی ہیں۔ کسی شخص میں لعنت تو نہیں بھیجنا چاہیے خصوصی طور پر، لیکن عمومی طور پہ لعنت بھیج سکتے ہیں، خصوصی طور پر کسی کو منع ہے، لیکن جو شریک تھے۔ میں یزید کو بری ذمہ نہیں کرتا، یزید کی حکومت تھی، بدلہ لینا چاہیے تھا یزید کو، ٹھیک ہے۔ یزید کے تعلق سے سوال آتا رہتا ہے، اس کل بھی ایک صاحب نے سوال کیا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑا معتدل موقف فرمایا، وہی موقف بہتر بھی ہے۔ ملک من ملوک الارض لہو حسنات و سیئات، روئے زمین کے بادشاہوں میں سے حکمرانوں سے حکمراں تھا، اس کے پاس نیکیاں بھی تھیں، گنہگار بھی تھا وہ۔ اب دو انتہاؤں پہ لوگ ہیں، بعض لوگ اس کو ولی اللہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، یزید کو اس سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں، اور بعض لوگ یہ ہیں جو جب تک جہنم میں نہ پہنچا دیں اس کو تب تک سانس لینے والے نہیں ہیں، جب تک کافر نہ ثابت کر دیں، فاسق نہ ثابت کر دیں۔ جبکہ محمد بن حنفیہ خانواد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عظیم فرد ہیں، ان کے بیٹے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان سے مدینے کے لوگ کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، یہ۔ کہا تم بیٹھے ہو؟ کہا نہیں۔ کچھ دن ساتھ رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا مجھ سے پوچھو، کئی مہینہ میں اس کے ساتھ تھا، میں نے اس کو علم کا، اہل علم کا قدرداں پایا، نمازی پایا، پرہیزگار پایا، تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کس کی گواہی ہے؟ اہل بیت۔ ہاں لیکن جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، اور اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حمایت پہ آ کر کے باقاعدہ طور پہ لنگر لنگوٹ کر کے کس لیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہوئے وہ جرم بھی اس کے سر مڑ دیا جائے جس کا وہ مستحق نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو دو انتہاؤں پہ لوگ ہیں، موقف معتدل وہی ہے جو منہاج السنہ میں امام تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنایا ہے، ملک من ملوک الارض لہو حسنات و سیئات، روئے زمین کے حکمرانوں میں سے حکمراں تھا، اس کے بعد نیکیاں بھی تھیں اور وہ گنہگار بھی تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت محرم 10 محرم، اب اس کی آڑ لے کر کے سیدنا معاویہ کو اور دیگر صحابہ کرام کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، کیوں؟ آخر یہ بنیادی طور پر غلطی ہے، اور ضروری ہے دفاع کرنا، ضروری ہے، مومن کا دفاع کرنا ضروری ہے، وہ تو صحابی رسول ہیں، اس لیے یہ ضرورت تھی کہ دفاع کیا جائے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس اعتراف کے ساتھ کہ ان کی خطا اجتہادی تھی، سیدنا علی سے وہ افضل نہیں، سیدنا علی سے وہ برتر نہیں، سیدنا علی سے وہ بہتر نہیں تھے، قطعاً نہیں تھے، لیکن صحابی رسول تھے، شرف صحابت ان کو حاصل، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا فرمائی، وہ کاتب وحی تھے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کتابت کی ذمہ داری ان کو سونپی تھی، اور حکمرانوں کے پاس بھی خط و کتابت وہ کرتے تھے، اگر وہ امانت دار نہ ہوتے تو آپ ان سے خط لکھواتے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ارے وہ جو کاتب وحی ہے نا، وہ صحیح مسلم کی روایت میں تو وہ اصل میں بادشاہوں کو خطوط لکھواتے تھے، حقیقت کے بادشاہوں کو بھی لکھواتے تھے، ہم کہیں مان لو چلو، لیکن یہ بادشاہوں کو جو خطوط لکھے جاتے ہیں ان میں بھی تو امانت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت عمل میں آئی تھی، کیسے مصر کے لوگ تو راضی خوشی جا رہے تھے واپس، خط کے بڑے کرشمے ہوتے ہیں نا،
سیدنا عثمان نے اپنی صفائی پیش کی. ایک لمبا واقعہ ہے, اس طرف نہیں جانا چاہیے, اشارہ کرتا ہوں صرف میں. دیکھا ہے گھوڑ سوار کو مصر کے لوگوں نے کہ کبھی آگے جا رہا ہے, کبھی پیچھے ہو رہا ہے, کبھی دائیں ہو رہا ہے, کبھی بائیں ہو رہا ہے, لگی رہتا ہے اس کی حرکت سے وہ اپنے آپ کو پکڑوانا چاہتا ہے. تو پکڑا, جب اس کی تلاشی لی تو خط برآمد ہوا. خط میں کیا لکھا تھا؟ سیدنا عثمان کی طرف سے مصر کے گورنر کو, حضرت عمرو بن العاص کو, کہ یہ لوگ جا رہے ہیں, ان کو قتل کر دینا, ان کے ہاتھ پر کاٹ کر کے ڈال دینا. وہ وہیں سے واپس آ کر, ہم تو راضی خوشی جا رہے تھے, ان کی بات مان کر کے جا رہے تھے, ہمارے خلاف. سیدنا عثمان نے کہا نہ میں نے لکھا ہے خط, نہ میں نے لکھنے کا حکم دیا ہے, نہ میرا یہ دستخط ہے. اور جبکہ مہر خلافت ہی کی لگی ہوئی تھی, تو مہر تو چرائی بھی جا سکتی ہے نا, خط کی نقل کی بھی جا سکتی ہے. اور یہ بلوائیوں نے کیا تھا, سبائیوں نے کیا تھا, یہ سبائیوں نے کیا تھا. سیدنا عثمان جب صفائی پیش کر رہے ہیں تو وہ صفائی قبول کرنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سبائیوں کی مانیں گے کہ سیدنا عثمان کی مانیں گے؟ کوفہ اور بصرہ کے لوگ, مصر کے لوگ جو آئے تھے دندناتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے تھے, جن کو خود اپنے انجام کے بارے میں پتہ نہیں ان کا انجام کیا ہوگا, اور ہمیں بھی نہیں پتہ ان کے انجام کے بارے میں, لیکن سیدنا عثمان غنی کے انجام کے بارے میں تو معلوم ہے. قرآن گواہ ہے, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ گواہ ہیں, عشرہ مبشرہ میں سر فہرست ہے, آپ نے ان کو جنتی قرار دیا ہے, تو ہم ان کی بات کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ وہ نہ کرتے, لیکن ہم اس حیثیت سے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں, اس حیثیت سے کہ مومن اور مسلمان ہیں, سیدنا عثمان کی گواہی ہم کیوں قبول نہیں کرتے؟ اور جو نہیں کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. تو دیکھیے خط کا کرشمہ یہ ہوتا ہے, اس کی پاداش میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہادت ہوئی. تو امانت دار اگر نہیں ہوتے تو بادشاہوں کے نام خطوط سیدنا معاویہ سے آپ سرسن لکھواتے؟ نہیں لکھواتے. امانت دار تھے تبھی تو لکھواتے تھے, امین بھی تھے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں تمام صحابہ کرام کی محبت پیوست فرما دے, اہل بیت کی محبت پیوست فرما دے. یقین جانیے یہ جو ناسبی ہیں, جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں, یہ رافضیوں سے کم نہیں ہیں. ایک طرف ناسبی انتہا کو پہنچے, ایک طرف رافضی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. صحابہ کرام کو دونوں بھگوڑ رہے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین. تو اللہ تعالیٰ ناسبیوں کا جو عقیدہ اس سے بھی ہمیں معاون خود رکھے. یہ بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کی محبت ہمارے دل میں بٹھا دے, اہل بیت کی محبت بٹھا دے, خلفائے راشدین کی محبت بٹھا دے, اور ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ایسے واعظوں سے اور ایسے یوٹیوبروں سے اللہ تعالیٰ امت کو معاون فرما دے, جو لالی پاپ دکھا کر کے بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں اور بعد میں وہ ان کی قلعی کھل جاتی ہے اور اس طرح سے وہ ننگے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت کو معاون کر دے.